لہذا آج کی مجلس جو ہے ہم سوچتے ہیں سمرپت کر دی جائے ماہ مبارک رمضان کو، اور سب مل کے ایک دوسرے کے لیے دعا کریں کہ پروردگارہ رمضان کی برکتوں سے محروم نہ فرمانا۔ اس لیے کچھ کرنا تھوڑی ہے، یہاں سے نکلے ابھی جائیں گے کراری، کراری سے نکلے فیض آباد، کچھ کرنا نہیں ہے صاحب، ایک جھپکی عباس بھائی کو لگنا ہے نا بس، اور جا کے لڑے گی پیڑ سے۔ عباس بھائی جو ہے داہنی سائڈ یہ بچ جائیں گے، بایاں حصہ لگے گا، وسیع صاحب کا پیر ٹوٹ جائے گا۔ اس کے بعد کیا ہوگا؟ پورا مہینہ پلاسٹر باندھ کے اسپتال میں پڑے رہیں گے، کیسا روزہ اور کیسی دعا اور کیسی نماز، آپ سمجھ رہے ہیں نا، اس کو کہتے ہیں۔ لہٰذا جو سب سے اہم چیز یہ ہے کہ دعا کی جو خدا ہم کو توفیق عطا فرمائے اس ماہ مبارک، صلوات پر محمد۔ تو اب جس کو توفیق ملتی ہے روزہ رکھنے کی، دعا پڑھنے کی، عبادت کرنے کی، تو اس کا اپنا رول تو ہے، بٹ اللہ توفیق دیتا ہے۔ یہاں جو پیغمبر نے فرمایا وَجُعِلْتُمْ فِيهِ مِنْ أَهْلِ كَرَامَةِ اللَّهِ، اس مہینے میں تم قرار دیے گئے ہو اللہ کی طرف سے عزت دار، صاحب کرامت، اس لیے تم کو توفیق ملی ہے دعا، نماز، عبادت کی۔ انفاسکم فیہ تسبیح، کسی مہینے میں بغیر کیے کچھ نہیں ملے گا، یہ مہینہ وہ ہے تمہاری سانس تسبیح کا درجہ رکھتی ہے۔ وَنَوْمُكُمْ فِيهِ عبادہ، اس مہینے میں تمہاری نیند، بولیے، عبادت کا درجہ رکھتی ہے۔ وَعَمَلُكُمْ فِيهِ مقبول، اور اس مہینے میں تمہارے اعمال قبول کیے جاتے ہیں۔ وَدُعَاؤُكُمْ فِيهِ مُسْتَجَابَةٌ، اس مہینے میں تمہاری دعائیں ایک چیز مستجاب ہیں، مقبول ہیں۔ لہذا فَاسْأَلُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ، بس مانگو اپنے اللہ سے۔ ہم اگر ایسے ویسے نہیں، تھوڑا نیت کو اپنی ٹھیک کر لو۔ معلوم ہوا صاحب گھر پہ تو وسیع حسن صاحب ایک تو قاعدے کی دعا نہیں پڑھتے، اور مسجد یہ کیا بکواس ہے۔ لہذا خدا کو نیتوں کا پتہ ہے کہ تم کیا بکواس کر رہے ہو۔ لہذا پیغمبر نے فرمایا اس مہینے میں دعا مستجاب ہے۔ فَاسْأَلُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ بِنِيَّةٍ صَادِقَةٍ، بس اللہ سے مانگو، سوال کرو سچی نیت کے ساتھ۔ وَقُلُوبٍ طَاہِرَةٍ، پاک دل کے ساتھ۔ کاہے کی دعا مانگو یہ بھی بتا رہے، مانگو کیا؟ فَاسْأَلُوا اللَّهَ، اللہ سے طلب کرو اس مہینے میں، بِنِيَّةٍ صَادِقَةٍ وَقُلُوبٍ طَاہِرَةٍ، اس مہینے میں مانگو اللہ سے پاک دل کے ساتھ، سچی کیا مانگو؟ أَن يُوَفِّقَكُمْ لِصِيَامِهِ، کہ اللہ توفیق دے اس مہینے میں روزہ رکھنے کی۔ خدا بحق صاحب الزمان ہم سب کو ماہ مبارک رمضان کے روزوں کی، تلاوت قرآن کی توفیق عنایت فرما۔ أن يوفقكم لصيامه، پس خدا سے مانگو کہ اس مہینے میں خدا تم کو اس کے روزوں کی، بولیے، توفیق دے۔ وتلاوت کتابہ، اللہ سے فریاد کرو کہ جب پڑھے گا یا ایھا الذین آمنو، اے صاحبین ایمان، تو آدمی سوچے گا میرا اللہ مجھ کو پکار رہا ہے، اس کا کیف الگ ہے۔ لہذا دعا کرو اس مہینے میں سچی نیت کے ساتھ کہ تم کو توفیق دے روزوں کی اور تلاوت قرآن کی۔ فإن الشقی، اس لیے کہ اس مہینے میں ایکچول میں شقی کون ہے؟ من حرم غفران اللہ فی هذا الشہر العظیم، بدبخت شقی وہ انسان ہے جو اس مہینے میں اللہ کی مغفرت سے محروم ہو جائے۔ امام فرماتے ہیں کہ جو شخص اس ماہ مبارک رمضان میں بخشا نہیں گیا، پھر پورے سال اس آدمی کے بخشے جانے کی کوئی امید نہیں ہے۔
بھئی اتنی برکت والا مہینہ جب اس میں چوک گئے ہم تو آگے کیا بچا ہے؟ تو امام فرماتے ہیں کہ اگر کوئی ماہ مبارک رمضان میں بخشا نہیں گیا تو پھر پورے سال اس کے بخشے جانے کی کوئی امید نہیں ہے، مگر یہ کہ اللہ حیات دے، زندگی دے، پیسہ ہو، آدمی جائے حج پر، میدان عرفات ہو، روز عرفہ ہو، وہاں گڑ گڑائے، امام کہتے ہیں شاید صلوات در محمد تو اب ان روزوں کا فلسفہ دیکھیے. اب یہاں پر جو ہے وہ ایک جگہ روایت کہتے ہیں سومو تصحو، روزہ رکھو صحت مند ہو جاؤ گے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ جتنا دن میں کھاتے اس کا 3 گنا رات میں کھانے لگے تو روزے کا فلسفہ ہی ختم ہو جائے گا. لیکن اگر آدمی ہاں لمٹ کے اندر ہے تو حدیث کہتی ہے کہ سب سے بڑھیا علاج انسان کا روزہ ہے. سومو تصحو، روزہ رکھو، بولیے صحت مند ہو جاؤ گے. 1 2 قرآن کہتا ہے انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ صرف اور صرف متقیوں کے عمل کو قبول کرتا ہے. تو اب صاحب جو ہے وہ اچھا پہلے ہم اپنے گاؤں چلے جاتے تھے رمضان میں، تو یہ خطبہ شروع کیا یہی رمضان والا، اور اس میں پڑھتے پڑھتے ہم نے پڑھ دیا کہ پیغمبر فرماتے اسی خطبے میں ہے، ابھی وقت رہا تو آئے گا، حالانکہ دھیرے دھیرے وقت ختم ہو گیا. حضرت نے فرمایا بجھاؤ جہنم کی آگ کو مومنوں کو افطار کروا کے. بعض روایتوں میں کوئی آدمی کھڑا ہو گیا، بعض روایتوں میں کہ مولا نے پوچھا یا رسول اللہ اے بھائی افطار کروائیے گا، 200 400 500 1000 لگے گا نا یا رسول اللہ، نہیں اوقات ہے تو؟ حضرت نے فرمایا بجھاؤ جہنم کی آگ کو ولو بتمرتن، ایک کھجور سے ہی کروائے. پیغمبر نے کہا بھیا جہنم کی آگ بجھاؤ چاہے ایک کھجور کیوں نہ ہو. کہا 5 کنٹل گیہوں کل بٹوارے ملا، ابھی 6 مہینہ باقی اگلی فصل تھا، کیا کریں ہم؟ تو پیغمبر نے کہا کہ اگر وہ بھی نہیں کر سکتے ولو بشربت من ماء، ایک گلاس پانی سے ہی ہو گئی بات. میں نے یہ خطبہ مسجد میں پڑھ دیا، وہ بیچارے ہمارے بھائی بھی سن رہے تھے، مومن آدمی شوق، تو انہوں نے اعلان کر دیا بھیا کل ہماری طرف سے افطاری ہے. اب وہ مومنین آ گئے، چھوٹا سا گاؤں ہم لوگوں کا، سب کے آگے ایک ایک کھجور رکھ دی گئی ہے. تو اب وہ آدمی بیچارہ جو ہے وہ 15 گھنٹہ روزہ رکھنے کے بعد کیا ملا اس کو؟ ایک کھجور پانی پی لیا. اب جو نکل بلا بجایا، جب اوقات نہیں تھی کیوں بلا لیا؟ یہ جواب ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ بھائی یہیں سے روزے دار کی بھی اوقات کھل گئی کہ اگر خدا کے لیے 15 گھنٹہ رہ سکتے ہو تو مومن کی آبرو کی خاطر آدھا گھنٹہ اور چپ رہو. صاحب وہی شیطان گھسا ہوا مسکرا رہے ہیں، اوقات سمجھتے نہیں، چلے تو افطار کروا لے. تب تک ہم نے کہا یہ پارس ذرا اعلان کر دو کہ کل ہماری طرف سے افطاری ہے. وہ اعلان ہو گیا. اب وسیع صاحب کو کیا ہے سمجھ گیا، لکھنؤ سے لیا ہے صاحب کلچے نہاری والا، اور جتنا ہماری مارکیٹ میں قسم تھی پھلوں کی وہ سب لیا ہے. معلوم ہوا صاحب 15 آدمی مسجد میں افطاری کے لیے ہیں، 50,000 خرچ کرتے ہیں. اب لوگوں نے صاحب کیا کلچے نہاری اور پھل کھائے، اور کچھ لوگ اپنا اس میں بانٹ کے بھی لے گئے، بھائی بچوں کے لیے لے جائیے. اب نے کہا ہاں یار تو مزہ آ گیا، ہاں یہ ہے افطاری. تب تک دوسرا کہا ارے مولانا ہے نا، ان کو پتا ہے کہ افطاری کا ثواب کیا ہے. تعریف بھی مل گئی. دیکھیے مرنا سب کو ہے، 50,000 جس نے لگایا وہ بھی مرے گا، اور 100 روپے کی افطاری جس نے کی وہ بھی مرے گا. اب پہنچے محشر میں تو معلوم ہوا مولانا صاحب کی آگ بھڑک گئی، 50,000 والے کی اور تیز، 100 روپے والے کی ٹھنڈی ہو گئی. پالنے والے یہ کیسی نا انصافی ہے، اس نے 100 روپے لگائے تھے افطار میں، اس کی آگ گلزار ہو گئی. ہم نے 50,000 لگایا، ہماری اور بھڑک گئی. اللہ کہے گا اس نے ہمارے لیے کیا تھا، ہم نے اپنا وعدہ پورا کر دیا.
تم نے جس پبلک کی واہ واہ کے لیے کیا تھا ان سے کہو دم ہو تو بجھا دے. تو اصل جو فلسفہ اس کا یہی ہے کہ لعلکم تتقون، ایک مہینے کی ریہرسل کرائی جائے گی تاکہ کچھ یہ اندر تمہارے آ جائے کہ جو کام کرو وسیعسن وہ کاہے کے لیے؟ اللہ کے لیے. ایک تو یہ، ایک یہاں پیغمبر فرماتے وَاذْكُرُوا، اچھا روزہ رہو گے بھوک لگے گی تو حضرت نے فرمایا فَإِنَّ الشَّقِيَّ مَنْ حُرِمَ غُفْرَانَ اللَّهِ فِي هَذَا الشَّهْرِ الْعَظِيمِ. تو شقی اور بدبخت وہ ہے جو اس عظیم مہینے میں اللہ کی مغفرت سے محروم ہو جائے. پھر فرماتے ہیں وَاذْكُرُوا جُوعَكُمْ بِجُوعِكُمْ وَعَطَشِكُمْ. اس مہینے میں روزہ رہو گے نا 12 13 14 15 گھنٹہ، بھوک لگے گی، پیاس لگے گی. تو کیوں بھوکا رکھا جا رہا ہے؟ تو ایک تو وجہ بتائی گی تاکہ صحت مند ہو جاؤ، ایک وجہ قرآن نے کہا لعلکم تتقون، تقوی آ جائے. ایک یہ پیغمبر فرماتے ہیں اور جب بھوک لگے، جب پیاس لگے تو یاد کرو اس سے تگڑی بھوک لگے گی قیامت میں، اس سے تگڑی بھوک لگے گی، پیاس لگے گی قیامت میں. وَاذْكُرُوا بِجَوْعِكُمْ وَعَطَشِكُمْ فِيهِ. اس دنیا میں جب روزے میں تم کو بھوک پیاس لگے تو یاد کرو جوع یوم القیامہ وعطشہ، قیامت کی بھوک اور قیامت کی پیاس کو. وَتَصَدَّقُوا عَلَى فُقَرَائِكُمْ وَمَسَاكِينِكُمْ. دیکھیے ہر مہینے میں صدقہ دینا چاہیے، روز صدقہ دینا چاہیے، لیکن اس مہینے کے لیے پیغمبر نے اسپیشلی کہا ہے وَتَصَدَّقُوا عَلَى فُقَرَائِكُمْ وَمَسَاكِنِكُمْ. اس مہینے میں مسکینوں اور فقیروں پر خرچ کرو، صدقہ دو. وَوَقِّرُوا كِبَارَكُمْ، بڑوں کی عزت کرو. تو سب تو ہر زمانے میں بڑوں کی عزت ہونا چاہیے نا، اس کا مطلب رمضان میں اسپیشل پیکج ہونا چاہیے بزرگوں کے لیے. کبارکم وارحموا صغارکم، اس مہینے میں بڑوں کی عزت کرو. وارحموا صغارکم، چھوٹوں پر بولیے رحم کرو. وصلوا ارحامکم، رشتہ داروں کا خیال رکھو، ان کو فراموش مت کرو. وغضوا عما لا يحل النظر الیہ. اب ابھی خطبہ اور آگے، مگر ایک چیز اور سنانا چاہتا ہوں اس لیے اس کو آدھے پر روک دیتا ہوں. صلوات بر محمد. تو صاحب یہ 40 منٹ آپ کا اس عنوان سے ہوا کہ ماہ مبارک رمضان، اور پیغمبر نے فرمایا اس کے لیے ابھی سے دعا کرو کہ اللہ تم کو ماہ مبارک رمضان کی توفیق دے. قرآن کہتا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اسی رمضان میں ہم نے اس کو نازل کیا شب کس کو؟ قرآن کو. شب قدر ہے کیا صاحب؟ اللہ نے کہا تم ہم بتا تو دیں مگر تم سمجھ ہی نہیں پاؤ گے شب قدر کیا ہے. وما ادراک ما لیلۃ القدر، تم در پر تمہارے بھیجے میں نہیں گھس پائے گے کہ شب قدر کیا ہے. مطلب یہ کہ موٹی موٹا اتنا سمجھ لو کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، شب قدر 1000 مہینوں سے افضل ہے. ایک سال میں کئے مہینے؟ 12,000 ماہ 12 کتنا ہوا تقسیم کر کے؟ 83 سال. اس مہینے کی ایک رات ایسی ہے جو 83 سال سے افضل ہے. تو آج سن لیجئے شب قدر کی تیاری کیجئے. ایک سال امام علیہ السلام چھٹے امام بیمار تھے اور ذرا دقت تھی جو ہے وہ دعا عبادت اٹھنے بیٹھنے میں. تو روایت کہتے کہ حضرت نے اپنے غلام کو بلایا اور فرمایا بھیا ایسا ہے کہ لے چلو ہمارا بستر مسجد میں لگا دو، کچھ نہیں کر سکتے تو کم از کم رات بھر مسجد میں تو لیٹے رہیں گے، بیٹھے رہیں گے. اتنی اہمیت ہے شب قدر کی. کہ شب قدر میں ہوتا کیا ہے؟ کہا تو قرآن نے، ہم نے قرآن کو نازل کیا. ہم نے کہا قرآن تو نازل ہو چکا، اب شب قدر میں کیا ہے؟ صلوات بر محمد. کیا 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 قرآن ہر سال نازل ہوتا ہے؟ قرآن تو نازل ہو چکا بھائی، اب کیا ختم ہوئی شب قدر؟ اب امام نے سمجھایا تو ہوتا کیا ہے شب قدر میں؟ کیا ہوتا ہے؟ قرآن نازل کا، قرآن تو نازل ہو چکا، اب کیا ہوتا ہے
کا آگے بتایا تنزل الملائکۃ والروح، فرشتے نازل ہوتے ہیں اس شب قدر اور روح نازل، نہ روحیں نہیں ہیں، تنزل الملائکۃ والروح، فرشتہ نازل ہوتے، فرشتے نازل ہوتے ہیں اور روح القدس، یہ کون ہے؟ کا فرشتہ، یہاں روح سے مراد جبرائیل یا جبریل سے کوئی اونچا فرشتہ، ہماری آپ کی روحیں نہیں جو ہے وہ پتہ نہیں علامہ مجلسی یا علامہ، میں بھول رہا ہوں اس بزرگوار کا نام، ہے مفاتی میں، سارے اعمال لکھنے کے بعد وہ فرماتے ہیں لیکن ان سب سے اچھا عمل ہے کہ آدمی شب قدر پڑھنے پڑھانے میں گزار دے۔ صلوات، آپ سمجھے؟ آپ کا دین علم پر کتنی زیادہ جو ہے کتنا فوکس کر رہا ہے، اتنی عظمت کی رات، سارے اعمال بتانے کے بعد، بٹ اگر اس کو جو ہے تم سیکھنے میں گزار دو، تعلیم میں گزار دو، پڑھنے میں گزار دو، تو وہ سارے اعمال سے افضل ہے۔ کہ اس لیے کہ عمل کرو گے تو اکیلے کرو گے، پڑھ لو گے تو 10 کو عمل کے لائق بنا دو گے۔